جس کے لیے خدا نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، کل کائنات کو بنایا ہے، 6 سال کے ننھے محمد ہے، مصطفیٰ ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی ماں لیٹی ہے، پتھریلی زمین ہے، بچھانے کے لیے کوئی بچھونا نہیں ہے، سر کے نیچے لگانے کے لیے کوئی تکیہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ دل کے کانوں سے سننا، مصطفیٰ کی ماں کے سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں ہے، بچھانے کے لیے کوئی بچھونا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ماں اسی عرب کی تپتی دھوپ میں پتھریلی زمین پہ لیٹ گئی، بدن جھلس رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں۔ اور جب ماں کو ٹکٹکی، ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، سرکار کی 6 سالہ عمر ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، یہ بچے کی فطرت ہے، جب ماں روتی ہے تو بچہ وجہ تو نہیں جانتا، مگر ماں باپ کو روتے دیکھ کر کے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں بھی اپنی امی کو روتے دیکھ کر رونے لگا تو میری امی نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے میرے لب و رخسار کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ اس قدر بلائیں لی مجھے سینے سے لگاتی رہی، لگاتے لگاتے آپ کی زبان سے نکل گیا میرے بیٹے محمد، آج میں تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں، تو مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ان بچوں سے پوچھ لو جن بچوں نے پیدا ہو کر باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہو، ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں بچپن میں بچوں کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہو، ان بچوں سے پوچھو باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت پوچھو تو میں آپ سے عرض کر دوں، اگر بچہ گھر میں جب باہر سے آئے نا اور گھر میں جیسے ہی داخل ہو، سامنے بیوی بیٹھی ہو، اس کے بچے بیٹھے ہو، بہن بھائی بھی سب کے سب موجود گھر میں نظر آ رہے ہو، لیکن جیسے ہی گھر میں آئے گا، باہر سے داخل ہوگا، باہر سے آ کر گھر میں داخل ہوگا اور سلام کرنے کے بعد جب وہ سب پہ نظر ڈالے گا اور سب نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود زبان فوراً بولے گی امی کہاں ہے۔ حالانکہ امی کا کام کچھ نہیں ہے، ماں کی ضرورت اسے کچھ نہیں ہے، بیوی گھر میں ہے، بچے گھر میں، کام کچھ نہیں ہے، لیکن اندر سے دل کہہ رہا سب ہے مگر ماں نہیں ہے۔ سب ہوتے ہیں، اگر ماں نہیں ہوتی تو بلڈنگ تو نظر آتی ہے مگر بلڈنگ میں سکون چلا جاتا ہے۔ گھر میں باپ سب چیزیں ہو، اگر باپ نہیں ہوتا ہے تو ساری چیزیں تو نظر آتی ہے، لیکن گھر میں اصلی قرار نہیں ملتا ہے۔ اگر بوڑھا باپ گھر میں ہے، ان بچوں سے پوچھو جن کا باپ مر گیا ہے کہ باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہے کہ ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سرکار ہے باپ کو دیکھا نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے اب نہ تو مجھے دیکھ پائے گا نہ میں تجھے دیکھ پاؤں گی، اور میرے لال تو آخری دیدار ہے۔ اب یہی مسجد نبوی ہے، مدینے والے نبی نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے، آقا مدینے کی مسجد میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی نبی بیٹھے ہیں، بیٹھنا تھا نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے آقا، اچانک سجکیاں لے رہے ہیں، صحابہ آگے بڑے عرض کی آقا ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو، میرے نبی نماز تو سکون سے پڑھائی ہے لیکن سرکار یہ سجکیاں کیسی، آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تب مدینے والے نے کہا میرے غلاموں آج مجھ محمد کو اپنی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، اپنی امی کی یاد آ رہی ہے۔ اب میں کہوں گا لوگوں ماں دکان پہ یاد کرنے کی چیز نہیں، مصطفیٰ نے بتایا اگر ماں باپ کو یاد کرو تو دکانوں مکان میں نہیں، مصطفیٰ مصلی پہ بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، یہ ماں باپ مصلی پہ بیٹھ کے یاد کرنے کی چیز ہے۔ آقا یاد کر رہے ہیں تو صحابہ نے کہا آقا آپ کو آپ کی ماں کی کن باتوں نے یا رلایا ہے؟ آقا باپ کو تو دیکھا نہیں ماں کو دیکھا ہے، کن باتوں نے رلایا؟ تو مصطفیٰ فرماتے میرے غلاموں میں 6 سال کی ننھی عمر میں تھا، ننہال سے واپس آیا تھا، اب وہ نامی ٹیلے میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میری ماں نے سینے سے مجھے لگایا، مجھے دیکھا، ماں روئی تھی تو میں بھی روتا رہا، ماں نے مجھے کلیجے سے لگایا، لب
وہ رخسار کی بلائیں لی تھی اور بلائیں لے کر کے میرے بیٹے مجھے چوما تھا اور چون کے کہا تھا میرے بیٹے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، جو دنیا میں آیا ہے بیٹے اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو فوراً اتنا کہا تو اس کے بعد میں مصطفیٰ کہتے ہیں امی اگر کوئی ماں دنیا چھوڑتی ہے تو اس وقت میں اس ماں کے دل میں کتنی حسرتیں رہتی ہے، ماں سوچتی ہے بیٹا کل جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، چاند کی طرح میں اپنے بیٹے کی دلہن لاؤں گی، اس کے بعد میں میرے گھر میں ہنستا کھیلتا گلشن مہکتا نظر آئے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں نظر اس ماں کے ذہن میں گردش کر رہی ہے، لیکن حضور کہتے ہیں میں اپنی ماں کی باتیں سے سناتا رہا اور سناتے صحابہ بھی سن رہے ہیں، جن کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جن کی ماں مر گئی ہے وہ ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پوری مسجد میں سسکیوں کا سما بنا ہوا ہے، ہر ایک صحابی کی آنکھیں اشکبار ہیں، آقا نے افاقہ رونے سے ہوا۔ مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ مجھے محمد اپنی ماں کی یادوں نے رلایا، اب سرکار کی چہیتی ماں فاطمہ سرکار کی چہیتی ماں سیدہ آمنہ اب وہ نامی ٹیلے پہ ہے، سرکار کو جدا کر دیا تھا اور جدا کرنے کے بعد میں احمد ساتھ میں ہے۔ احمد کہتی ہے میں نے محمد کو دیکھا کہ فاطمہ میں نے محمد کو دیکھا آمنہ کے سینے سے لپٹ کے رو رہے ہیں، رونے سے افاقہ ہو گیا۔ افاقے کے بعد میں نے دیکھا آمنہ کا انتقال ہو گیا، آمنہ کی روح پرواز ہو گئی۔ مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، گھر سے دور ہے، نبی باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کی ننھی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھ لینا سرکار کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا میرے نبی کو، جس قدر دل میں درد ہوا ہوگا میرے مصطفیٰ کو۔ ایمن کہتی ہے ہم نے اور محمد کی مدد سے ابوا نامی ٹیلے پہ کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس کالے پتھروں میں میں نے محمد کی ماں آمنہ کو لٹا دیا اور لٹانا تھا کچھ دور جا کر کے میں سو گئی، رات کا وقت تھا، اپنی گود میں ننھے محمد کو لے کر سو رہی تھی تو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری گود کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے اور میری گود میں محمد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں ڈر گئی، ان کے دادا عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، ورنہ وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں، صحن حرم مسند لگتا ہے، اس مسند پہ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے لیکن محمد ہوتے ہیں تو دادا مسند پہ محمد کو بٹھاتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں غلط خبر پہنچی تو کتنا صدمہ ہوگا عبد المطلب کو۔ ایمن کہتی ہے مجھے اس تکلیف نے سونے نہ دیا، بے قراری بڑی، میں آگے بڑھتی گئی تو میں نے دیکھا کہ محمد کی شان یہ ہے، میرے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے جن راستوں سے نبی گزرتے ہیں وہ راستے بتا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ ادھر سے ہو کے گئے ہیں، راستے مہک جاتے ہیں مصطفیٰ کا پتہ بتا رہے ہیں۔ احمد کہتی ہے میں دوڑی چلی گئی اور جیسے میں گئی تو میں نے دیکھا وہی ابوا نامی ٹیلے پہ قبر ہے، اس قبر پہ ایک سایہ ہے اور رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس قدر درد بھری آواز میں کوئی رونے والا رو رہا تھا، اس کے رونے کی صدائیں بڑی عجیب تھی، اس قدر کیفیت میں رو رہا تھا، دل کا درد سنا کے رو رہا تھا۔ احمد کہتی ہے میں سمجھ گئی اتنی بے دردی سے کوئی اور نہیں روئے گا، جس کے رونے پہ جنگل کے جانور کھانا بند کر دیں، جس کے رونے پہ جنگل کے جانور پانی پینا بند کر دیں، جس کی آواز پر خود جنگل کے جانور روتے ہو، اتنی درد بھری آواز میں کوئی اور نہیں، ننھا محمد ہی روتا ہوگا۔ احمد کہتی ہے میں آگے بڑی، جیسے قبر پہ گئی تو دیکھا 6 سال کے میرے مصطفیٰ ہیں، اپنی امی کی قبر کو دونوں ہاتھوں سے گود میں لے لیا ہے اور اوپر لیٹ کر اپنے نبی اپنی ماں کی قبر پہ لیٹ کے آقا امی کہہ کر آواز لگا رہے ہیں اور میرے نبی بلکہ خطابت کے جملے میں کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے آقا پکار کے کہہ رہے ہوں کہ امی یہ بتاؤ تم مجھ محمد کو کیسے چھوڑ کر چلی گئی ہو، ماں تم نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، باپ کا چہرہ تو دیکھا نہیں تھا، تمہارے چہرے پہ زندگی کے شب و روز دیکھ کر گزر رہے تھے ماں، اب تم نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اب اپنے بیٹے کو چہرہ
چہرہ دکھاؤ نا تمہارا بیٹا ماں کہہ کر آواز کسے دے گا؟ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر آواز دو نا تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ لیٹا ہے۔ لیکن میں کہنے لگا میرے بھائیوں مصطفیٰ کی ماں قبر میں ہے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ اگر جائزہ لینا ہو تو لے لو، اگر کسی کے محلے میں جبا انسان کا انتقال ہو گیا ہو اور انتقال کے بعد میں اسی میت کا 4-6 سال کا بچہ بھی ہو اور وہ بچہ جب باپ کی چارپائی کے قریب آئے گا اور اس وقت میں رو کے بچہ کہہ دے ابا ابا کہہ کر آواز لگائے تو یاد رکھنا بڑے سے بڑا پتھر دل والا بھی کیوں نہ ہو، بچے کی ابا ابا کی آواز پر اس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھے جاتے ہیں، وہ الگ الگ لوگ چھپا رہے ہیں، ہر انسان سینے سے لگا رہا ہے واہ میرے مصطفیٰ آج ام احمد کے سوا کوئی تمہیں چپ کرانے والا بھی نہیں ہے۔ زمانے کا درد بانٹنے آپ آئے ہو، لوگوں کے دردوں کا ترجمہ کرنے آپ آئے ہو، لیکن آپ کا درد بتانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا آپ کو تسلی دینے والا ام عمل کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ام عمل کہتی ہے میں نے محمد کی زبانی جب ان کلمات کو سنا تو میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، میں نے لیا گود میں لے کر جس گھوڑی پہ بٹھایا خچر پہ اور میں چل دی۔ جب میں پہنچی نا تو میں نے اپنے محمد کو عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ اب وہی مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا نے کہا تھا ماں کی یاد آ رہی ہے، امی کی یاد آ رہی ہے، میں رو رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کن باتوں نے رلایا تو ساری باتیں بیان کر دی۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں اگر ترقی مل جائے ماں باپ نہ ہو تب اس ترقی کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت میں باپ تھا تو سائیکل تھی، اب باپ نہیں ہے کار ہے، اس وقت میں ماں تھی تو سائیکل تھی، آج کاریں ہیں تو ماں باپ نہیں ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں جب تنہائیوں میں ہو کار میں ساری دنیا سوار ہو ماں نہ ہو باپ نہ ہو تو کبھی کبھی دل تنہائیوں میں روتا ہے کاش آج ماں ہوتی تو میری ترقی دیکھتی تو میری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، آج باپ ہوتا تو بیٹے کی کار میں دے بیٹھتا تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں لوگوں آج آگے پیچھے میرے نوکر چل رہے ہیں، غلام پھر رہے ہیں، کاش میرے ماں باپ آج ہوتے اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھتے کتنا دل خوش ہوتا۔ بہت ایسا ہے میرے غلاموں مجھے محمد کو اپنی ماں کی یاد اتنی آ رہی ہے، اگر کاش میری ماں آمنہ آج زندہ ہوتی اور وہ حجرے میں کھڑی ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا ہوتا اور اس حجرے میں کھڑے ہو کر میری ماں مجھے آواز دیتی او میرے بیٹے محمد قریب آ جا، آقا فرماتے صحابہ میں نماز کو روک دیتا اور اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں ہے لوگوں، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، دولت نہیں ہے مل جائے گی، مکان نہیں ہے مل جائے گا، لیکن اگر ماں باپ چلے گئے نا تو آپ کو یہ دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں۔ یہ نعمت ایک بار ملتی ہے، اس لیے میرے جوان بھائیوں اپنے والدین کی قدر کر لو، یہ نعمت ایک بار ملے گی، یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے، یہ ایک بار ملتے ہیں، چاہے راضی رکھ لو چاہے ناراض کر لو۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، انہیں راضی رکھ لے، اگر یہ راضی ہے تجھے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تیرا رسول بھی تجھ سے راضی ہے، اگر یہ ناراض ہے تو یاد رکھ لینا کعبے کی چوکھٹ میں سر رگڑ کے مر جانا، اس کے باوجود اگر ماں باپ ناراض ہے تو تجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں یہی تو وہ نعمت ہے جس نعمت کی پوزیشن سن لو، اگر وقت ہو تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی کیا ہے باپ ہوتا کیا ہے؟ آؤ ایک غلام کی ہسٹری تو اور سن لو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چہیدے جن کو ہسٹری خیر التابعین سید التابعین کہتے ہیں، ہسٹری جن کو حضرت سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے، یہ مصطفیٰ کے چہیدے ہیں، زمانہ ظاہری حضور کا پایا لیکن منصب صحابیت حاصل نہ کر سکے، آقا کو دیکھ نہ سکے، لیکن حضرات یاد رکھ لینا بزرگوں نے کہا ہے
ہے اگر دوستی کرنا ہے اس بندے سے دوستی کرو کہ جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہو، اگر دوستی کرنا ہے اس سے دوستی کرو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ یاد رکھ لینا معیار دوستی اس لیے نہیں بڑی بلڈنگ دیکھی تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اچھا کاروبار دیکھا تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا نہیں۔ اور بعض لوگ صوفیہ کہتے ہیں کہ تم اگر دوستی کرو تو یہ دیکھو کہ یہ باپ کا فرما بردار ہے کہ نہیں، ماں کا فرما بردار ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ کسی سے دغا بازی نہیں کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا ہے۔ اب یہی مصطفیٰ کا چہیتا ہے، نام اویس ہے، زمانہ نبی کا پایا لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ بس 10 منٹ سن لو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ زمانہ حضور کا ظاہری پایا لیکن مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکا۔ پھر نکلتا ہے کام کرنے، جنگل میں اونٹ چرانے چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، وہی جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں ایک بوڑھی ماں ہے، اس ماں کے لیے کھانا بناتا ہے، بنا کے منہ سے چباتا ہے، چبا کے اپنی ماں کے ہونٹوں میں لگا کے منہ میں لقمہ دیتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے لگے لقمے کو زبان سے نیچے حلق کے نیچے اتارتی ہے۔ اب پیٹ بھر جاتا ہے ماں کا، اور اس کے بعد میں جب ماں کھانا کھا لیتی ہے تو بیٹا بھی کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھا کے اپنی ماں کے بائیں بیٹھ کے پیر دبانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے پیر دبتے رہتے ہیں، دبتے 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 حضرت سیدنا پیغمبر آدم کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، یہی حضرت اویس کرنی ہے، بیان کرتے ہیں میں ماں کا پیر دباتا رہتا، دباتے دباتے میری ماں کو نیند آ جاتی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بڑی تم شب برات میں حلوے پہ فاتحہ لگا رہے ہو، کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ماں کے پیروں کو دبایا ہے؟ تم نے بڑی فاتحہ کر لی ہے، کبھی اپنی زندگی میں ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ لیکن علماء کہتے ہیں لوگوں اگر گھر سے نکلو تو اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا چہرہ دیکھ کے نکلو، اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، اگر دونوں زندہ ہے تو اپنے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ رکھوا کے نکلو۔ صوفیہ کہتے ہیں یاد رکھ لینا جن کے سروں پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ سر کسی کے آگے جھکتے نہیں ہے، سر بلند رہا کرتے ہیں۔ حضرت اویس ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتے، اونٹ چراتے، شام کو آتے، آ کر کے ماں کو کھانا کھلاتے، مائیں کی بیٹھتے، پیر دباتے، ماں سوتی خود سو جاتے۔ ایک دن صبح کو بیدار ہوئے، کھانا کھلا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک روایت میں ہے حضرت اویس کی ماں نے کہا بیٹے آج تیری آواز میں کافی بھاری پن ہے، تو حضرت اویس کہتے ہیں ماں آج پوری رات مجھے محمد کی یاد نے تڑپایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری رات رویا ہوں۔ امی کہا کیوں روئے ہو بیٹے؟ کہا ماں اجازت دے دو مدینے چلا جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیار سے سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اجازت دے دو مدینے چلا جاؤں۔ ماں کہتی بیٹے مجھ نابینا ماں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ پڑوسی بھی کوئی نہیں ہے، رشتے دار بھی کوئی نہیں ہے، کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹے تم مدینے مت جانا، توجہ رکھیں، تم مدینے مت جانا۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں رک گیا لیکن مدینے جانا۔ پھر 2-3 دن ہوئے، پھر کہا ماں آج پوری رات ہو گئی، پوری رات مجھے حضور کی یاد بہت آئی ہے، رات بھر نیند نہیں آئی ہے، بستروں پہ کروٹیں لیتا رہا، ماں اجازت دے دو۔ پھر ماں نے کہا میرے بیٹے اجازت نہیں ہے، مدینے مت جانا، مجھے بڑھاپے میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، پھر ارادہ کینسل کیا، لیکن تڑپ تھی نبی کے دیدار کی، زمانہ نبی کا پایا تھا، دیدار کرنا چاہتے تھے حضور کا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے یہ غلام ہے، دیدار کی چاہت لیے ہے۔ اب ماں نے خیال کیا بیٹا پوچھے گا نا کہ بیٹے میں پوچھے گا اجازت تو میں کہہ دوں کہ بیٹا ہاں اجازت ہے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر تجھے واپس آنا ہے، اگر 24 گھنٹے میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے، تاکہ میں گناہگار بھی نہیں ہوں گی اور اجازت بھی دے دی جائے
جائے گی۔ اب حضرات اویس کرنی آتے ہیں، پھر یہی بات ہوئی تو کہا ہاں میرے بیٹے یاد رکھ لینا تو مدینے مت جانا، اس لیے کہ جو مدینے جاتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتا، تو دیوانہ ہے۔ عقل مند ابو بکر انہی کے یہاں پہ ہے، عقل مند صہیب روم سے چل کے آ گیا واپس نہیں گیا، بلال حبشہ سے آ گیا واپس نہیں گیا، سلمان فارس سے چل کے آ گیا واپس نہیں گیا، انس تو آج بھی دروازے پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، کیا کرنا ہے؟ عمر جیسا ذہین و فطین انسان بھی ان کی چوکھٹ پہ آ کے واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ بس تو دیوانہ ہے، تو کیسے واپس آئے گا؟ ہاں ماں وعدہ کر رہا ہوں واپس آؤں گا، اجازت دے دو۔ ہاں ہاں اجازت ہے، 24 گھنٹے میں جانا ہے اور آنا ہے، اور یاد رکھنا یمن سے مدینہ بڑی دور ہے، 24 گھنٹے میں لوگ کار سے نہیں جائیں گے تو پیدل گاڑی پیدل کھچر سے انسان کیسے جا کے اور واپس آ سکتا ہے؟ لیکن حضرات اللہ کی شان یہ ہے، حضرت اویس کو جب یہ خیال آیا اجازت ملی، دوڑ لگا دی، دوڑ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مرشد نے کہا تھا سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، لٹائے چشمے تر گوہر مدینہ آنے والا ہے۔ علامہ حسن نے کہا تھا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ یہ مدینہ ہے جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں دوڑ لگا رہا تھا، اتنے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس دوڑ کو دیکھا ہوگا تو اس وقت میں آپ سے عرض کروں ان کے دل میں کیا خیال گزرا ہوگا؟ ترجمانی میرے امام کر رہے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ہرے سر کا موقع ہو جانے والے، تو اتنی تیزی سے چلوا تجھے پتا نہیں دیارے محبوب کی جانب قدم چل رہے ہیں، مدینے کی جانب قدم بڑھانا، آہستہ چل۔ دل میں خیال آیا ہلکے چلو گے 24 گھنٹے میں واپس کیسے آؤ گے؟ ماں سے وعدہ ہے، اور اگر تیز چلے تو نبی کے شہر کی طرف تیز چلو گے بے ادبی ہو جائے گی۔ ابھی اسی شیشو پنج میں اویس رکھے ہیں، مشیت نے آواز دی تھی اے اویس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری شان ہے کہ میں خدا ہو کر اس زمین کا حاکم ہوں، جب چاہتا ہوں زمین کو پھیلا دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں زمین کو سمیٹ دیتا ہوں۔ زمین سمتی دن نکلا، اویس پہنچ گیا مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھجوریں دیکھی آنکھوں میں آنسو، پتھر دیکھے آنکھوں میں آنسو، دروازے پر پہنچ گئے، دستک ہوئی، اندر سے امی عائشہ نے کہا کون؟ جواب ملتا دیوانہ ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے۔ نام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ آقا سے ملنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ملنا ہے نبی سے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ابھی تو سرکار ہے نہیں، شام کو حضور واپس آئیں گے تبھی مل لینا۔ کلیجہ پکڑ لیا، بیٹھ گئے، بالکل منزل پہ جا کے ساری حسرتیں چور چور ہو گئی۔ ٹائم نہیں ہے، کہا ٹائم نہیں، کیا کام ہے؟ کہا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، 24 گھنٹے کی اجازت تھی، 24 گھنٹے میں واپس جانا ہے، ابھی 12 گھنٹے ہوئے ہیں، 12 باقی ہیں، پہنچ جاؤں گا ماں، آ جائیں حضور تو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہو تم؟ تو عاشق کہتا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ کیا کہتی ہو ماں؟ کہہ دینا دیوانہ آیا تھا، یمن سے آیا تھا، مصطفیٰ نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے۔ جیسے ہی حضور شام کو گھر آئے دروازے پہ رکے، آقا فرماتے عائشہ کوئی آیا تھا؟ سبحان اللہ آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ ہاں آقا آیا تھا۔ اب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا اس کے؟ ہاں آقا تھا، دیکھا نہیں ہے، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن واہ مصطفیٰ آپ کی نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام، اپنے غلاموں پہ کتنی نظر رکھے ہوئے ہیں، کہاں داغ ہے کہاں دھبا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو سب معلوم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا ہاتھ پہ سفید داغ تھا؟ ہاں
ہوگا نہ اس کی داڑھی پہ دھول جمی تھی، بال بڑے بڑے تھے، بکھرے ہوئے تھے، دیوانہ لگ رہا تھا۔ ہاں آقا بالکل ایسا ہی ہے۔ تب میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ وہ میری امت کا عام بندہ نہیں ہے۔ کہاں پھر آقا وہ کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت کا وہ ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے کہ جب وہ میدان محشر میں دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کی برکت سے میری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے مل گیا، یہ عزتیں کیسے مل گئی، یہ منصب کیسے ملا؟ جواب ملے گا دیدار مصطفیٰ چھوڑ دیا تھا، ماں کی اطاعت کی تھی، اس لیے کہ جس سے ماں راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے رسول راضی ہے۔ ماں کی خدمت نے اس منصب تک پہنچا دیا۔ آقا فرماتے ہیں مسجد میں جمع ہوئے سرکار نے صحابہ کو خطاب کیا، صحابہ آیا تھا یمن سے دیوانہ، سارے اوصاف بیان کیے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے عمر کی اور علی کی ملاقات ہوگی، کسی کی نہیں، اور جب ملاقات ہو تو میرا جبہ اور میرا امامہ لے جانا اور پہنانا، پہنا کے اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ عمر بھی چلے ہیں، علی بھی چلے ہیں، یمن میں پوچھتے اویس نام کا کوئی ہے، اویس نام کا جواب ملتا ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں، وہ جاؤ جنگل میں جھوپڑی ہے وہاں پہ ایک گڑیا رہتی ہے، ایک بیٹا رہتا ہے، اس کا دیوانہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی پہ دھول و دھکار رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے دن بھر اونٹ چراتا ہے، چرا کے جو کھالا کماتا ہے اس سے ماں کو کھانا کھلاتا ہے، پھر پیر دباتا سو جاتا ہے، پھر دن میں کام پہ نکل جاتا ہے۔ عمر سمجھ گئے، علی سمجھ گئے کہ حضور نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ دیوانہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا دیوانہ اویس ہے۔ اور جیسے ہی دیوانے کے گھر گئے دروازے پہ پہنچے، سلام کیا، سلام و جواب کے کلام جب شروع ہو گیا اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ ہوا، کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے آیا ہوں۔ تو اویس نے دل پکڑ لیا، کیا حضور کو دیکھا ہے؟ ہاں وہیں سے آیا ہوں، انہی نے تو آپ کے پاس میں بھیجا ہے، یہ جبہ دیا ہے، یہ امامہ دیا ہے، اور امامہ اور جبہ دے، امامہ جبہ دے کر کہا ہے اسے پہن لینا اور پہن کے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر لینا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت اویس فرماتے ہیں اے علی تم نے نبی کو دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے۔ عمر تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے۔ اب عشق میں اپنی انگڑائی لی اور محبت آخری مرحلے میں گئی اور عرض کرنے لگا عمر کب سے دیکھ رہے ہو؟ کہا زمانہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ علی کب سے دیکھ رہے ہو؟ کہا میں تو پیدا ہو کے آنکھیں ہی میں نے نبی کی گود میں کھولی ہے، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، دیکھتا رہا۔ اب حضرت اویس کرنی کہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، پھر کہنے لگے جب تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا، اٹھتے دیکھا ہے، بیٹھتے دیکھا ہے، کھاتے دیکھا ہے، پیتے دیکھا ہے، سوتے دیکھا ہے، چلتے دیکھا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں دیکھا ہے۔ پھر حضرت اویس کہتے ہیں سنو سرکار کی دونوں بھویں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھا ہے تو بتاؤ۔ اب علماء کہتے ہیں مصطفیٰ کی شان یہ ہے جب کوئی دیکھنے والا دور سے دیکھتا تو لگتا حضور کی بھویں ملی ہوئی ہیں، اور جب قریب سے دیکھتا تو لگتا کہ دونوں بھویں الگ الگ ہیں۔ حضرت اویس کہتے ہیں بھویں ملی ہوئی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ حضرت اویس کے جب اس سوال پر علی بھی دنگ ہے، عمر بھی دنگ ہے، انہوں نے دیکھا نہیں مگر بھووں کے بارے میں پوچھ رہے جڑی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی ہیں؟ ملاقات ہوئی نہیں ہے مگر سوال ہے جڑی ہوئی ہے یا میں جڑی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ اب اس سے پتہ یہ چلا ظاہری آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہیں کیا لیکن دل کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کر چکا ہے نبی کا دیوانہ۔ آقا نے بھی اویس کو دیکھا ہے اور اویس نے بھی باطنی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ روز،
یہ عشق ہے۔ لوگوں دنیا روٹے ماں باپ نہ روٹے، ان کی خدمت کرو، قدر کرو، پیار کرو، اونچی آواز میں ان سے اونچی آواز میں باتیں مت کرو، ناراض ہو جائیں تو انہیں مناؤ، اس لیے کہ یہی تیری دوزخ ہے، یہی تیری جنت ہے، ایک مرتبہ چلے جائیں گے دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ گھر میں سب رہیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، کھانے اچھے اچھے ہوں گے، دسترخوان لگے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی خیال آئے گا نا تو تنہائی میں دل روئے گا، آج باپ ہوتا